تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس نورانی اور تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہوئے حضرات علماء اکرام اور دردمندان امت، اس دینی تعلیمی بیداری کانفرنس سے ہمیں کیا سبق لے کر جانا ہے اور ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہے، یہ حضرات علماء اکرام ہم سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر حضرات علماء اکرام اپنے تجربات ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ہم آج آنے والے ان تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور اس کانفرنس کے روح رواں حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے علاقے سے اہل علم کو اور اہل دانش کو جمع فرما کر ہمیں ایک پیغام دیا ہے۔ ہمیں اس پیغام کے متعلق سوچنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ ہم تعلیمی بیداری میں کس طرح آگے بڑھیں اور قوم کو کس طرح جگائیں۔ میری ادنا سی ایک رائے ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے سب حضرات سے معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی کو میری بات سے کوئی تکلیف ہو تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ پروگرام یا اس طرح کی کانفرنسیں جہاں جہاں منعقد ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر اور سن کر چلے جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ارادے کرنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آج میری رائے یہ ہے کہ جس طرح ہماری اس دنیاوی زندگی کے لیے عصری تعلیم ضروری ہے، اسی طرح ہماری روحانی تربیت کے لیے دینی تعلیم کی بھی ہمیں ضرورت ہے، مگر یہ کس طرح مسائل حل ہو اس پر غور کرنا ہے۔ ہمیں سبق لینا ہے ان قوموں سے جن قوموں نے تعلیم کے میدان میں محنت کر کے انہوں نے اپنی محنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی ملک میں رہنے والے کیرل کے لوگ ہمیں سبق دیتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں اپنا نمونہ دکھا رہے ہیں کہ وہاں 98% تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح مہاراشٹر کا علاقہ ہے، اسی طرح گجرات کا علاقہ ہے، وہ سب علاقے کے لوگ ان میں 98% تعلیم آج ہو رہی ہے اور دینی تعلیم بھی ان کے پاس ہے اور دنیاوی تعلیم بھی مکمل ان کے پاس ہے۔ ہمیں بھی انہی کے طور طریقے اختیار کر کے اپنے علاقے میں تعلیمی بیداری پیدا کرنی ہے، اور اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہم ماں باپ، ہم محلے کے ذمہ دار، ہم گاؤں کے ذمہ دار، ہم دانشور جب ہوں گے جب ہم اپنی قوم کے نونہالوں کی صحیح تربیت کے لیے جد و جہد کریں گے اور فکر کریں گے۔ اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہم اذان کے وقت اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے بچوں کو بیدار کریں اور دینی تعلیم کا نظم اپنے مکاتب میں قائم کریں۔ مساجد میں جو اساتذہ ہیں، مساجد میں جو امام ہیں، مکاتب میں جو علماء درس دے رہے ہیں، ان کی ہم ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان سے ہم دینی تعلیم دلائیں۔ 8-9 بجے تک جو اسکول کا وقت ہے، اس اسکول کے وقت سے پہلے ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، ان کے عقائد کی فکر کریں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اہل علم سے مشورے لیں۔ جو تعلیم سرکاری تعلیم کا مسئلہ ہے، جو عصری تعلیم کا وقت ہے، اس تعلیم سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لیں۔
انشاءاللہ اگر یہ فکر ہم نے اوڑھ لی، ہم نے اس فکر کے لیے تیار ہو گئے، تو ہم ان قوموں سے کبھی پیچھے نہیں رہیں گے جو قومیں 98% اپنے بچوں پر تعلیم پر خرچ کر رہی ہے۔ ہم بھی ان سے آگے بڑھ کر تعلیم پر خرچ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے عقل اور ہوش کے اعتبار سے، ذہانت اور امانت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔ یہ بچے جو اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتے ہیں، یہ بچے جو قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، یہ کسی اس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ جو قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہمیں دنیا میں رہنا کا طریقہ سیکھنا ہے۔ جو قومیں آج حکمراں بنی ہوئی ہے، ان کی حکمرانی کا واحد راز یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے وہ آج ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس ملک میں اگر ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو آزادی کا واحد راستہ ہماری تعلیم ہے، اور وہ تعلیم جس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے نفع اور نقصان کو پہچان سکیں، ہم اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی تیار ہوں، اسی طرح ہم اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے بھی تیار ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی اپنے بچوں، اپنے نونہالوں کو ہم اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس ہائی اسکول کے اندر انشاءاللہ یہ کوشش جاری کی ہے، اور عہد کرتے ہیں انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ہم انٹر کی مانیتا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے علاقے کے، اپنے اس گاؤں کے اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے بچوں کی تعلیم کے لیے جس طرح ہائی اسکول میں تعلیم سے ہم محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوششیں کامیاب رہیں گی، اسی طرح ہم انٹر کے ساتھ اور دوسری تعلیموں کو اور آگے بڑھا کر کالجوں کی تعلیم کے لیے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور تمام آئے ہوئے مہمانوں کا میں اکرام کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر گزار ہوں۔ جو بندے سے گستاخی ہو رہی ہے، میں مجمع کے سامنے معافی چاہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔